ایپیسوڈ 47۔ کون سی شرط؟ پہلے شرط کے بارے میں کچھ معلوم تو ہو۔ میں نے پنجرے کے اندر سے جواب دیا۔ بہت ممکن ہے میں اسے پورا نہ کر سکوں، وہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہو۔ وہ شرط ایسی نہیں جس پر تم عمل نہ کر سکو، الزبتھ نے کہا۔ تم اس پر مکمل اختیار رکھتے ہو، کام مشکل بھی نہیں ہے، نہ جان جانے کا اندیشہ ہے، بس یوں سمجھ لو کہ زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ میں حیران تھا کہ وہ کیا شرط بتائے گی جسے مان لینے سے مجھے عیش ہی عیش ہوں گے۔ تو کیا سوچا تم نے؟ عجیب بےتوقع سوال ہے۔ آخر شرط ہے کون سی؟ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو جب بھی میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ تم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، بات ماننے کی پوزیشن میں ہو۔ پھر وہ شرط کہاں رہی؟ حکم ہوا جو جی چاہے سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے اس پنجرے سے نکالو، پہلے اقرار کرو، اس کے بعد تمہیں پنجرے سے نکالا جائے گا۔ انکار کی صورت میں تم پنجرے کے اندر ہی رہو گے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، منظور ہے۔ گڈ۔ تمہیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تا حیات، زندگی کی آخری سانس تک۔ میں اچھل پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میری رہائی کی بہت بڑی قیمت وصول کری ہو۔ اس صورت میں تمہارا قیدی بنوں گا، پنجرے میں نہ صحیح، ایک پرتکلف کمرے میں۔ یہاں موت ہے اور میرے پاس زندگی کی بھرپور مسرتیں ہیں۔ آئی پرومس کہ تمہیں کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر میرا کام کیا ہوگا؟ بعد میں بتایا جائے گا۔ آخر تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے تھی؟ اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر وہاں موجود لوگوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب تنہائی ہوئی تو وہ کچھ دیر کمرے میں ٹہل کر سوچتی رہی، پھر منہ اٹھا کر بولی، مسٹر سکندر، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا ہے۔ آج جس مقام پر ہوں، تمہاری نظروں کے سامنے ہوں، مجھے بے پناہ دولت، قوت اور اثر و رسوخ حاصل ہے۔ دنیا کی یہ تین چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اصولاً مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی زندگی میں خلا محسوس کر رہی ہوں۔ چپکے لاشعوری طور پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے، مجھے کس چیز کی جستجو ہے۔ لیکن جب سے تم میرے سامنے آئے تو میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کا خلا بھر گیا ہے۔ میں منزل پر پہنچ گئی ہوں، جس چیز کی مجھے تلاش تھی میں نے اسے پا لیا ہے۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل تھی۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تمہارے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جن کی میں حاجت مند ہوں۔ اب تم میرے ساتھ ہی بنو گے اور شہزادوں جیسی زندگی بسر کرو گے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، بس میں اور تم اور میں۔ وہ مجھ پر عاشق ہو گئی تھی اور زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ لے رہی تھی، جبکہ مجھے یقین تھا کہ اس عورت کے ساتھ رہ کر بہت جلد میں زندگی کی آخری حدوں کو چھوؤں گا۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، لیکن اس کے حسن میں جو وحشت اور کرختگی تھی، میں ذہنی طور پر اس سے خائف تھا، مگر اس کی خواہش سے انحراف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے رحم و کرم پر تھا۔ ظاہرہ انکار کی صورت میں وہ مجھے پنجرے کے اندر ہی چھوڑ دیتی، اور اس کے بعد جس اذیتناک موت سے سابقہ پڑتا، اس کا احساس ہی انتہائی جاگوسل تھا۔ چنانچہ میرے لیے صورت یہی بہتر تھی کہ حالات سے سمجھوتا کر لوں، اس کی بات مان لوں اور خود کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ فرار کے امکانات ختم نہیں ہوئے اور فرار کے منصوبے پر اسی وقت عمل کیا جا سکتا ہے جب میں اس خوفناک پنجرے سے باہر آؤں۔ اوکے، مجھے منظور ہے، لیکن تمہارا وعدہ سچا ہونا چاہیے، ورنہ میرے آدمی بہت خوخار ہیں اور ڈگلس کے آدمی بھی کچھ اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ تم ذہین آدمی ہو، ضرور کوشش کرو گے، مگر یہ سمجھ لو کہ فرار کا مطلب موت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری لاش کسی کوڑا گھر یا نیو یارک کے کسی چوراہے پر پڑی ہوئی ملے۔ میری بات سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ چلو اب مجھے اس پنجرے سے باہر نکالو، جسم اکڑ کر رہ گیا ہے۔ ایسی مصیبت میں نے زندگی میں کبھی نہیں جھیلی۔ تم نے تو مجھے چڑیا گھر کا جانور بنا دیا ہے۔ سوری، ویری سوری۔ ہولومو، ہولومو، اس نے کسی کو زور سے آواز دی۔ ایک گرانڈیل حبشی اندر آیا اور مؤدب ہو کر اس کے سامنے جھک گیا۔ ہولومو، پنجرہ نیچے گراؤ۔ حبشی کے چہرے پر، جس کا نام ہولومو تھا، تذبذب کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ایک نظر الزبتھ کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر بولا، مدام، آقا، میں کہتی ہوں پنجرہ نیچے گراؤ۔ الزبتھ چیخ پڑی۔ حبشی سہم گیا اور حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھا، لیکن چند قدم چل کر رک گیا۔ مدام، آقا، میرا مطلب ہے آقا۔ کیا آقا آقا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جو کہہ رہی اس پر فوراً عمل کرو۔ الزبتھ کی جھڑکی سن کر حبشی ہال کے گوشے کی طرف بڑھا، جہاں ایک چرخی نصب تھی جس پر زنجیر لپٹی ہوئی تھی، اور زنجیر کا دوسرا سرا ایک رولر سے گزرتا ہوا پنجرے تک گیا تھا۔ حبشی نے ہینڈل پکڑ کر چرخی گھمائی تو زنجیر دراز ہونے لگی اور پنجرہ آہستہ آہستہ فرش پر آنے لگا۔ پنجرہ ابھی فرش سے کچھ دوری تھا کہ اچانک دروازہ کھولا اور وہی مدقوق بڈھا اندر آیا جسے گزشتہ شب سمندری چٹانوں کے قریب میں نے ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی جسے اس نے بیرل کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ اس وقت مجھے اس کا چہرہ شناسا لگا تھا، اور پھر اچانک بجلی کی سی تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سب سے پہلے اسے کہاں دیکھا تھا۔
یہ وہی چینی بڈھا تھا جو مجھے اور ڈیزی کو جوائے شاپ کے اجاڑوں ویران کمرے میں ملا تھا اور خالی پیٹیوں کے عقب سے نمودار ہو کر بدرو کی طرح ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اس وقت پھٹے حالوں میں تھا اور ایک عام خدمتگار لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے ایک نفیس چینی تراش خراش کی پوشاک پہن رکھی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں گدلی نہیں بلکہ تیز و چمکیلی تھی۔ وہ جھکا ہوا بھی نہیں تھا بلکہ ایک نوجوان کی مانند سیدھا اور تنا ہوا کھڑا تھا۔ ہال میں داخل ہو کر اس نے فرش کی طرف آتے ہوئے پنجرے کو حیرت سے دیکھا اور چیخ کر بولا، اسٹاپ اسٹاپ، ہلوم اسٹاپ۔ حبشی نے چرخی گھمانی بند کی اور پنجرہ ایک مرتبہ پھر فرش اور چھت کے درمیان معلق ہو گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے چیخ کر الزبتھ سے پوچھا۔ اوہ ڈارلنگ تم؟ وہ اس طرح چونکی جیسے ابھی ابھی اس کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ میں اسے پنجرے سے باہر نکال رہی ہوں۔ کیوں؟ یہ لفافے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ الزبتھ نے غلط بیانی سے کام لیا۔ لفافے کے بارے میں یہ جو کچھ جانتا ہے وہ پنجرے میں بند رہ کر بھی بتا سکتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے گا تو خود زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اوکے، مگر اسے رعایت دے کر ہم زیادہ بہتر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ رحم اور رعایت جیسے بزدلانہ الفاظ میری لغت میں موجود نہیں ہے الزبتھ ڈارلنگ۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ گھاٹے میں رہتے ہیں، جبکہ میں گھاٹے کا سودا کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے اصولوں سے انحراف کر سکتا ہوں۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو ڈیئر، یہ شخص لفافے کا راز نہیں۔ لفافہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے ڈارلنگ جتنا اس شخص کا مرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے بھیدوں سے واقف ہو چکا ہے، باہری دنیا کو باخبر کر سکتا ہے۔ اگرچہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم خدشات کی طرف پیش قدمی ہی کیوں کریں؟ راستہ کیوں نہ کاٹ جائیں؟ یہ شخص ہمارے لیے کسی وقت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ تم نے پہلے ایک اجنبی پر اعتماد کر کے اپنے رازوں سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ میں مزید خطرات مول نہیں لے سکتا۔ مگر وہ لفافہ، میرے نزدیک اس لفافے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے اپنی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ان بکھیڑوں میں سر کھپائیں اور مفت کی درد سری مول لیں۔ تم لفافے کو نہ جانے کا سمجھ بیٹھی ہو اور کیوں اتنی اہمیت دے رہی ہو؟ میں ان دونوں کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے یقیناً حیرت ناک تھا کہ وہ غلیظ چینی بڈھا جو اس ویران اور تاریک کمرے میں پڑا رہتا ہے اور آنے والے کی رہنمائی کرتا ہے، کوئی اتنا ملازم نہیں بلکہ جوائے شاپ کا مالک فومان ہے۔ البتہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ وہ بڑی تکلف سے ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے تھے، جن میں ڈارلنگ اور ڈیئر وغیرہ کے الفاظ شامل تھے۔ فومان بولا، میں سمجھا تھا تم نے اب تک اسے ختم کر دیا ہوگا۔ خیر، اب میں خود ہی اس کا قصہ پاک کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور میرا نشانہ لے کر بلا تعمل فائر جھونک دیا۔ میری موت یقینی تھی۔ اگر الزبتھ اسی تیزی سے آگے بڑھ کر فومان کا ہاتھ اوپر نہ اٹھا دیتی تو میں اب تک مر چکا ہوتا۔ الزبتھ کی حرکت پر چینی کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں تمہاری اس حرکت کا مطلب نہیں سمجھا۔ تم اس پر دوسری گولی نہیں چلاؤ گے؟ الزبتھ کے تیور خطرناک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا قیدی ہے اور یہ میرا معاملہ ہے۔ تم میرے اور اپنے معاملات کو الگ الگ سمجھتی ہو۔ اس وقت حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ تو پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ہمیں سلسلے میں باقاعدہ بات کرنا ہوگی۔ ویسے تم جذبات کی رو میں حالات کو سمجھ نہیں رہی ہو۔ یہ نوجوان کام حاصل کرنے کے بہانے ہمارے درمیان آ گھسا اور لفافہ نکال کر فرار ہو گیا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے ارادے کیا تھا اور وہ ہمارے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا ختم ہونا ہی ہمارے لیے بہتری کی ضمانت ہے۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ یہ خطرناک ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گی۔ نہیں، اسے ابھی اور اسی وقت مرنا ہوگا۔ میں رسک نہیں لے سکتا۔ بوڑھے نے دوبارہ میری جانب ریوالور تان لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، الزبتھ نے پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، اسے مارنے سے پہلے مجھے گولی مار دو۔ اوہ، چند دنوں میں بڑی محبت ہو گئی ہے اس سے۔ شاید تم نے اسے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، یہی بات ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے۔ الزبتھ اچانک نرم پڑ گئی اور دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے فومان کے قریب چلی گئی۔ اس نے فومان کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو ڈارلنگ، ایسی باتیں مت کرو۔ چاہنے کے لیے تم جو ہو، تمہارے سوا میں اور کسے پیار کر سکتی ہوں؟ بلکہ دنیا کے ہر مرد پر تمہیں ترجیح دیتی ہوں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بہرحال میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ تم جو کرنا چاہتی ہو کرو، اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتا ہوا ہال سے چلا گیا۔ ہولومو، پنجرہ نیچے گراؤ۔ الزبتھ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حبشی نے حکم کی تعمیل میں فوراً چرخی گھمانا شروع کر دی۔ پنجرہ نیچے آ کر فرش پر ٹک گیا۔ پھر مجھے پنجرے سے باہر نکالا گیا۔ سنو مسٹر سکندر، ذرا غور سے سنو۔ الزبتھ نرم لہجے میں کہنے لگی، پنجرے کے دروازے سے باہر نکل آئے ہو، مگر اس دروازے سے باہر نہیں نکل سکو گے جہاں سے لفافہ چرا کر فرار ہوئے تھے۔ لوہے کی موٹی چادریں جڑ کر وہ راستہ مسدود کر دیا گیا ہے، اس لیے فرار کا خیال بھی ذہن میں مت لانا۔ میں اتنی دیر میں پلاننگ کر چکا تھا۔ اس لیے ہنس کر بولا، کون کافر بھاگنا چاہتا ہے جسے تمہاری زلفوں کے سائے میں رہنے کو جگہ مل رہی ہو؟ اگر وہ راہ فرار اختیار کرے گا تو بد نصیبی ہوگا۔ سچ کہہ رہے ہو؟
تمہیں یقین کر لینا چاہیے، ہر آدمی آسودگی چاہتا ہے، مجھے یہاں تمام آسائشیں میسر ہوں گی، تمہارا قرب حاصل ہوگا تو صورت میں میرا دماغ ہی خراب ہوگا اگر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ گڈ، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے فومان سے بھی دشمنی مول لی ہے۔ یہ فومان کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ شوہر ہے میرا وہ۔ تمہارا شوہر؟ میں حیران رہ گیا۔ ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ عورت اور مرد کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ کیا کوئی انہونی بات ہے؟ انہونی تو نہیں ہے، مگر تمہارے اس سال خوردہ بڈھے کے درمیان یہ رشتہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ بعض مصلحتیں واقعی عجیب ہوا کرتی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ سمجھ گیا ہوں، لیکن اس وقت میرا پیٹ کچھ سمجھنا چاہتا ہے، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ تو آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہال کے دروازے کی طرف چل دی۔ اس وقت دبیز پردے کے دوسرے جانے والا حصہ میرے سامنے آ گیا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بھی بلندی پر ایک پنجرا نظر آ رہا تھا جس میں کوئی شخص قید تھا اور شاید بے ہوش تھا، کیونکہ وہ پنجرے کی نچلی سطح پر بے سود پڑا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ عورت ہے یا مرد، کیونکہ اس وقت الزبتھ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ہال سے نکال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جوائے شاپ میں پیش آنے والے واقعات ہر لحاظ سے ایک نیا رخ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اگرچہ میں لفافہ حاصل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے پکڑا گیا اور ان حالوں کو پہنچا کہ خود کو جانوروں کی طرح پنجرے میں بند پایا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ الزبتھ مجھ پر مہربان ہو گئی اور میری جان بچ گئی، ورنہ اس پنجرے سے فرار کی کوئی صورت نہ تھی۔ اگرچہ الزبتھ کوئی اچھی عورت نہیں تھی، تاہم میں نے اسے اپنے بارے میں انتہائی پرجوش اور پرخلوص پایا تھا، جیسے وہ سچ مچ مجھے روح کی گہرائیوں سے چاہتی ہو۔ اس کے رویے اور طور طریقے میں مطلب براری اور خود غرضی ہرگز شامل نہیں تھی۔ مجھے اس کے چہرے اور آنکھوں میں سچی اور حقیقی چاہت کے سائے رقصہ نظر آئے۔ اس میں اب پہلے والی سختی اور خشونت بھی نہیں رہی تھی، بلکہ لچک پڑ گئی تھی۔ وہ میرے لیے نرم ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ صورتحال انتہائی امید افزا تھی۔ 3-4 دنوں میں نے اس کا بے پناہ اعتماد حاصل کر لیا، لیکن اس خبیث چینی بڈھے کے تیور بہت خطرناک نظر آتے تھے۔ اس کی عقابی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے موت جھانکتی نظر آتی تھی۔ میں نے الزبتھ سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، تم فومان کی فکر مت کرو، وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس معاملے میں اسے میرے ساتھ مفاہمت کرنا ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہاں میری حیثیت کمزور نہیں ہے، جوائے شاپ میں میرے وفادار بھی بہت ہیں جو میری طرف بڑھتی ہوئی گولیوں کو اپنے سینے پر روک سکتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میرے ذاتی معاملات میں دخل انداز نہیں ہوگا۔ شاید تم لوگوں کے درمیان پہلے سے اختلافات چل رہے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو تم الگ کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہماری ازدواجی زندگی برائے نام ہے، علیحدگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حقیقت ہے کہ ہم دونوں اس کاروبار میں برابر کے پارٹنر ہیں۔ میں جوائے شاپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ خیر، یہ باتیں میرے سمجھنے کی ہیں۔ تم مجھے سرخ لفافے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اوہ، سرخ لفافہ؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ تم نے وہ لفافہ مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، مگر لفافے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ کیا؟ یہی کہ اس لفافے کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ تم اس بارے میں کیا خاص بات جانتے ہو اور لفافہ حاصل کرنے کے بعد اسے کہاں پہنچانا چاہتے تھے؟ تمہیں لفافے کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ میری کاتبی نے خبر دی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل سوان میں ٹھہرے ہوئے کسی ایشیائی کو مارشل ایک لفافہ پہنچائے گا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے ڈگلس سے رابطہ قائم کیا، وہ دوست ہے میرا۔ اس نے لفافہ حاصل کر کے میرے حوالے کرنے کا وعدہ کیا اور بالآخر اپنا وعدہ پورا کیا اور لفافہ مجھ تک پہنچ گیا۔ تم نے اس شخص کو قتل کیوں کر دیا؟ کسے؟ وہی جو ہوٹل سوان سے لفافہ لے کر اڑا لایا تھا۔ وہ شخص مارشل کی نظر میں آ گیا تھا۔ مارشل کے آدمیوں نے اس کے فلیٹ پر چھاپا بھی مارا اور سرخ لفافے کے بارے میں معلوم کرتے رہے۔ اگلے روز جب وہ شخص جوائے شاپ میں آیا، جیسا کہ عموماً آتا رہتا تھا، تو اسی وقت مجھے ڈگلس کا فون موصول ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ شخص جوائے شاپ سے واپس نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اسے ختم کرنا پڑا۔ میرے خیال میں اس معاملے پر ڈگلس سے اس کی تکرار ہو گئی ہوگی۔ تم اس شخص کی لاش سمندر میں پھینک کر آئے تھے۔ فومان سرخ لفافے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کیا؟ نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ تھا۔ خیر، اب جب کہ ہم دوست بن گئے تو لفافے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا دو، تم نے اسے کس کو پہنچانا تھا اور اس کے اندر تھا کیا؟ میں نے لفافے کو چاک نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں اور مجھے کہاں لفافہ پہنچانے کی ہدایت کی گئی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں کسی کا اہلکار نہیں ہوں۔ جب میں لندن سے نیو یارک روانہ ہوا تو میری ایک دوست نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ہوٹل سوان میں مجھے ایک سرخ رنگ کا لفافہ ملے گا، جسے موصول ہوتے اس کے پتے پر روانہ کر دوں۔ اس کا پتہ تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں، اس نے جنرل پوسٹ آفس کی معرفت خط بھیجنے کی ہدایت کی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ جولی۔ حلیہ بتا سکتے ہو؟ خوبصورت لڑکی تھی، مگر تم سے کم۔ جہاں تک حلیہ کا تعلق ہے، اس کی آنکھیں سبز، بال سرخ اور قد لمبا تھا۔ یہ خصوصیات تو بہت سی لڑکیوں میں ہو سکتی ہیں، کوئی خاص بات بتاؤ۔ اس کے چہرے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اسے
دوسروں سے ممتاز کر سکتی۔ وہ انگریز تھی؟ ہاں، مگر تم اس کی ذات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، بہرحال وہ لفافہ میں نے کھول لیا ہے۔ کیوں؟ وہ کسی کی امانت تھی اور تم نے اسے مجھے لوٹانے کا وعدہ کیا تھا۔ 10 پاؤنڈ کے نوٹ کو اگر امانت سمجھ لیا جائے تو تم جولی کو 10 پاؤنڈ کے 10 نوٹ بھیج دو۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ آسان سی بات ہے، سرخ لفافے میں کچھ نہیں تھا سوائے 10 پاؤنڈ کے ایک نوٹ کے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ لفافے سے صرف 10 پاؤنڈ کا ایک نوٹ برآمد ہوا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں۔ لفافے سے 10 پاؤنڈ کے نوٹ کی برآمدگی پر میں خود بھی چونک گئی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور رفتہ رفتہ وہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ نوٹ کے کسی حصے پر کسی قسم کی خفیہ عبارت تحریر ہے۔ میں نے اپنے دوست کی مدد سے، جو لیب اسسٹنٹ ہے، اس نوٹ پر مختلف تجربات کیے، متعدد کیمیکل لگائے جو نظر نہ آنے والی تحریر کو کاغذ پر ابھار سکتے ہوں۔ علاوہ ازیں نوٹ کا خوردبین سے جائزہ لیا گیا، مگر خفیہ تحریر تو درکنار کوئی معمولی سا نشان بلکہ ایک نقطہ تک نظر نہ آیا۔ وہ ایک عام سا نوٹ ہے اور میں حیران ہوں کہ اس کے لیے اتنی رازداری کی کیا ضرورت تھی، اور وہ کسی شخص کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ کہاں ہے وہ نوٹ؟ الزبتھ نے اٹھ کر دراز کھولی اور 10 پاؤنڈ کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن الزبتھ کے بیان کے مطابق اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ سرخ لفافہ کہاں ہے؟ وہ تو میں نے ضائع کر دیا۔ تم نے لفافہ لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اگر میں یہ نوٹ رکھ لوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شوق سے رکھ لو، میرے کس کام کا؟ مگر تم اس کا کرو گے کیا؟ غور کروں گا۔ وقت ہی ضائع کرو گے؟ میں نے بہت سر کھپایا مگر اس میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو میں اسے جولی کے پتے پر پوسٹ کر دوں گا۔ میں نے مریم کے حوالے سے کہا، میری طرف سے آزادی ہے، جو جی چاہے کرو۔ فومان کو تم نے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے؟ کس صورتحال سے؟ یہی کہ لفافے کے اندر سے نوٹ نکلا ہے۔ فومان کی فکر چھوڑو۔ الزبتھ کے لہجے میں تحقیر کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس سے نمٹ لوں گی، اور ہاں، تمہیں اس سے خوفزدہ رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب میں تمہیں موت کے پنجرے سے نکال لائی ہوں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تمہیں مجھ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ پنجرہ واقعی بہت خطرناک ہے اور مذائقہ خیز بھی۔ اس میں قید ہو کر آدمی خود کو چڑیا گھر کا جانور سمجھنے لگتا ہے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ میری ایجاد نہیں ہے، یہ سب فومان کی کارستانی ہے۔ وہی ہلاکت خیزی کے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتا رہتا ہے۔ وہ فطری طور پر اذیت پسند ہے۔ پنجرے میں قید قریب المرگ لوگوں کی بے بسی پر وحشیانہ قہقہے لگاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، اس ہال میں دبیز پردے کے پیچھے بھی ایک پنجرہ نظر آ رہا تھا، اس میں بھی کوئی شخص قید تھا، کون تھا وہ؟ الزبتھ جواب دینے میں ہچکچائی اور بات کو ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر میرے اصرار پر اس نے گول مول سے جواب دیا، وہ ایک لڑکی ہے، مارشل کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ میں چونک گیا، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ ڈیزی۔ تم نے ڈیزی کو قید کر رکھا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ میں نے نہیں، فومان نے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈیزی تمہیں یہاں لائی تھی اور اس کی سفارش پر کیتھرائن نے تمہیں ملازمت دلوائی تھی۔ چنانچہ تمہیں پکڑنے کے بعد فومان نے ڈیزی کو بھی اس کے فلیٹ سے اٹھوا لیا اور تمہارے ساتھ ہی پنجرے میں بند کر دیا۔ مجھے جان کر شوق لگا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے ساتھ ڈیزی کو بھی پنجرے میں بند کر دیا جائے گا۔ میں خود غرض نہیں ہوں، اس لیے میرے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں موجود رہوں اور ڈیزی پنجرے میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ ہم نے اکٹھے اس مہم کی ابتدا کی تھی اور ان حالات میں مجھ پر پوری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اس کی مدد کروں۔ تمہارا مارشل سے کیا تعلق ہے؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے الزبتھ بول اٹھی، مارشل سے میرا کوئی مستقل تعلق نہیں ہے۔ دراصل سوان ہوٹل میں خود ٹھہرا تھا، جہاں مارشل کی وساطت سے وہ سرخ لفافہ مجھ تک پہنچنے والا تھا جسے ڈگلس کا آدمی ڈیزی کو دھوکہ دے کے اڑا لے گیا۔ میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، مگر اس کے بجائے مجھے ڈیزی کلب میں مل گئی۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ مجھے مارشل کے پاس لے گئی۔ مارشل نے ڈیزی کے ساتھ مجھے اور اپنے 2 آدمیوں کو لفافے کی تلاش میں مامور کیا۔ ہم نے اس شخص کو تلاش کر لیا اور رات کو اس کے گھر پہ دھاوا بول دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ لفافہ جوائے شاپ میں پہنچا دیا گیا ہے، چنانچہ ہم نے یہاں کا رخ کیا۔ بات کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے جارج کے فلیٹ پر تم نے دھاوا بولا تھا؟ ہاں، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا، مگر ڈیزی بے قصور ہے، میں اس کی رہائی چاہتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ ہماری مجرم ہے، فومان اسے ضرور سزا دے گا۔ ذرا اس پہلو پر بھی غور کرو، اگر ڈیزی دھوکہ نہ کرتی تو میں بھی تمہارے پاس نہ پہنچتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں ڈیزی کی رہائی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہیں بچانے کی خاطر اچھی خاصی چپکلش پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ڈیزی کے بارے میں بات کی تو فومان آپے سے باہر ہو جائے گا اور ہمارے درمیان باقاعدہ ٹھن جائے گی۔ ڈیزی کی موت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی شاید تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ مارشل کو جلد یا بدیر ڈیزی کی موت کا پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جوائے شاپ پر دھاوا بول دے گا اور زبردست ہنگامہ ہوگا۔ فومان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اس کی درد سری ہے، میری نہیں۔
اس کے علاوہ مارشل جوائے شاپ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ مجھے ڈگلس کی حمایت حاصل ہے. الزبتھ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی. شاید فمان آ گیا. اگرچہ میں اس کی محکوم نہیں ہوں، ڈرتی نہیں ہوں اس سے، لیکن الجھنا بھی نہیں چاہتی، اس لیے مناسب یہی ہے کہ تم اس پردے کے پیچھے چلے جاؤ. میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا. اسی وقت دوسری بار دستک کی آواز آئی. الزبتھ نے فوراً دروازہ کھولا. فمان بڑے متجسس انداز میں اندر آیا اور اپنی عقابی نظریں ادھر ادھر ڈالتے ہوئے بولا، یہاں کوئی موجود تھا؟ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری بے روی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ بھی صحیح، آخر میں تمہارا شوہر ہوں، اس آوارگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور تمہیں اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتی. مجھے تمہارے معاملات سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، لیکن میں جوائے شاپ کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میں ایک اجنبی پر بھروسہ نہیں کر سکتا. مطمئن رہو، وہ بے ضرر آدمی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تم اس شخص کو معصوم اور بے ضرر کہہ رہی ہو جس نے تمہیں دھوکہ دے کر ملازمت حاصل کی اور لفافہ نکال کر فرار ہو گیا. اس نے ایسا ایک مجبوری کے تحت کیا تھا. اسے دوبارہ بھی ایسی ہی کوئی مجبوری پیش آ سکتی ہے. دیکھو ڈارلنگ، میں اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں کروں گی. مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے. اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. لیکن مجھے اس کے وعدے پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آیا ہے. یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس کا مارشل سے تعلق ہے. وہ ہمارے لیے کسی بھی وقت بڑا خطرہ بن سکتا ہے. تمہارا خیال غلط ہے. اس کا مارشل سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہو. بہرحال میں خطرات کی پرورش کرنے کا عادی نہیں ہوں. میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اسے ختم کر دو، اور ختم نہیں کر سکتی تو یہاں سے چلتا کر دو. ہمارا کاروبار اس نوعیت کا نہیں کہ ہر کس و ناقص کو دل میں بٹھا لیں. دیکھو ڈارلنگ، میں تمہارا مشورہ قبول کرنے پر مجبور نہیں ہوں. ہم برابر کے شریک ہیں. جوائے شاپ پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اور میری مرضی سے کوئی بھی آدمی یہاں رک سکتا ہے. الزبتھ، اسے یہاں سے جانا ہوگا. نہیں، وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. وہ غصے سے پھنکارتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا. آ جاؤ سکندر. چلا گیا ہے وہ. اور اگر دوبارہ آ گیا تو؟ میں نے پردے کے پیچھے سے نکل کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا، آنے دو، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور تمہارے درمیان تعلقات مزید خراب نہ ہو؟ تم اس سے خوفزدہ ہو؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تم یہاں سے ہرگز نہیں جاؤ گے. میں اس سے نمٹ لوں گی. یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی. آؤ، میں ڈیزی کو رہا کر دوں. اب میں ہر وہ کام کروں گی جو فمان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوشش کے بغیر ہی کامیابیاں ملتی چلی جاتی ہیں. جوائے شاپ میں میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. میں الزبتھ کے ساتھ چل دیا اور کچھ دیر بعد ہم پنجرے والے ہال کے دروازے پر پہنچے. الزبتھ نے تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے. الزبتھ نے اس حبشی یا کسی اور آدمی کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا. اس نے خود چرخی گھمائی اور پنجرہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، یہاں تک کہ فرش پر ٹک گیا. میں تیزی سے آگے بڑھا. ڈیزی پنجرے میں بے ہوش پڑی تھی. الزبتھ نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور میں نے اندر داخل ہو کر دونوں ہاتھوں پر ڈیزی کو اٹھا لیا. الزبتھ نے چرخی گھما کر پنجرے کو دوبارہ اوپر پہنچا دیا. اس کے بعد ہم ہال سے نکل آئے اور کمرے میں پہنچ گئے. ڈیزی نے ایک دو مرتبہ نیمہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے دوبارہ بے ہوش ہو گئی. وہ بھی پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی. اس کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی اور برسوں کی بیمار لگ رہی تھی. پنجرے کی قید واقعی بڑی اذیت ناک تھی. الزبتھ نے ڈیزی کے دونوں بازوؤں میں سوئیاں لگائیں. شاید توانائی کے انجیکشن تھے، کیونکہ ذرا دیر بعد ہی ڈیزی نے آنکھیں کھول دیں. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نقاہت کے باعث بستر پر گر گئی. میں اس وقت کہاں ہوں؟ گھبراؤ مت، تم پنجرے سے نکل آئی ہو، اب کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اوہ سکندر، تم کیسے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر لپٹ گئی. ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ شاید تم بھی پنجرے میں قید تھے، باہر کیسے آئے؟ میڈم، الزبتھ کی مہربانی سے. میں نے سائڈ میں کھڑی ہوئی الزبتھ کی طرف اشارہ کیا جسے ڈیزی نے اب تک نہیں دیکھا تھا، اور جب اس کی طرف دیکھا تو کافی دیر تک نظریں جمائے رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا کہ الزبتھ جیسی شفاق عورت کسی کی جان بھی بچا سکتی ہے. تم بھی الزبتھ کی کوششوں سے آزاد ہوئی ہو. شاید تم ان سے کسی دوسری حیثیت سے متعارف ہو، لیکن میری نظر میں یہ بہت عظیم خاتون ہے. ڈیزی نے ایک مرتبہ پھر الزبتھ کی طرف شک و شبے کی نظر سے دیکھا. الزبتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بولی، سکندر جو کہہ رہا ہے تمہیں اس کا یقین کر لینا چاہیے. ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ آئندہ تم جوائے شاپ میں گڑبڑ کرنے کے لیے نہیں آؤ گی. مجھے معلوم ہے تم مارشل کے اعلی کار ہو جس سے ہمیشہ کاروباری مخالفت رہتی ہے. بہرحال میں نے تمہاری خطا معاف کر دی ہے. آئندہ احتیاط برتنا، ورنہ مارشل بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا. جوائے شاپ کے قوانین بہت سخت ہیں. ڈیزی کی صورتحال حیرت ناک تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی. اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے. وہ بہت کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی مگر الزبتھ کی وجہ سے چپ تھی. میں نے بھی تفصیلات بتانے سے گریز کیا. ادھر الزبتھ ڈیزی کے لیے مشروب اور پھل لے آئی تھی. انجیکشن نے پہلی توانائی بحال کر دی تھی.
پیٹ میں غذا پہنچی تو وہ خاصی بہتر نظر آنے لگی۔ تم چل پھر سکتی ہو کیا؟ ہاں، اب میں کافی توانائی محسوس کری ہوں۔ ٹھیک ہے، سکندر ابھی یہاں سے تمہارے نکلنے کا انتظام کر دے گا۔ پھر وہ مجھ سے بولی، تم اپنا کام شروع کر دو۔ ٹھہرو، تم نہیں چلو گے کیا؟ ڈیزی ہاتھ اٹھا کر بولی، چند روز یہیں ٹھہروں گا۔ میں نے ڈیزی کو آنکھ ماری، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ڈیزی غیر مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا، پھر الزبتھ سے کہا، سیاہ بالوں کی وگ اور ایک ہیئر پن لے آؤ، اگر 2 جوڑے اسپرنگ مل جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسپرنگ تو نہیں ہوں گے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، تم وگ اور ہیئر پن لا دو۔ الزبتھ دونوں اشیاء الماری سے نکال لائی۔ میں نے وگ ڈیزی کے سر پہ رکھی اور ہیئر پن کے 2 ٹکڑے کر کے اسے الزبتھ کے نتنوں میں سیٹ کر دیا۔ اس کے نتنے کھنچ کر پھیل گئے اور اس کی ناک نے عجیب وضع اختیار کر لی۔ اس معمولی سی تکنیک سے اس کے چہرے میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ رہی سہی کسر میں نے الزبتھ کے کاسمیٹک کے میک اپ سے پوری کر دی۔ میک اپ مکمل ہونے کے بعد ڈیزی نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا تو حیرت کے باعث اس کے منہ سے سیٹی کسی آواز نکل گئی۔ الزبتھ بھی بڑے تعجب اور تعریفی انداز میں ڈیزی کی بدلی ہوئی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم تو چھپے رستم نکلے، بلا شبہ تم باکمال آدمی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ فومان کی چالاکی بھی دھری رہ جائے گی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ہال تک چھوڑاؤں، وہاں سے آسانی کے ساتھ تم باہر نکل سکتی ہو۔ میرے بغیر ان کمروں سے گزر کر تمہیں کوئی ہال تک نہیں جانے دے گا۔ ڈیزی نے ایک نظر میری طرف دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ کہا جس کا مطلب میں سمجھ نہ سکا، اور پھر وہ دونوں روانہ ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ذہن خیالات کے اماج کا بنا تھا۔ الزبتھ وہ نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے تھی، وہ بدل رہی تھی اور اس میں بہت تیزی سے تغیر رونما ہو رہا تھا۔ اس میں وہ پہلے جیسی سختی، خشونت اور بے رحمی باقی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ میں خاصا خوش شکل ہوں اور بھی بہت سے لوگ اچھی صورتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن نہ جانو سے میری صورت میں کون سی ایسی ادا بھا گئی تھی جو مجھ پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ڈیزی کو کبھی رہا نہ کرتی۔ ڈیزی کی جان بچا کر مجھے ایک روحانی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ اگرچہ میرے اس سے کوئی دیرینہ تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اچھی لڑکی تھی۔ نہ جانے کن حالات سے مجبور ہو کر اس نے جرائم کی دنیا کو اپنایا تھا۔ اچانک مجھے 10 پاؤنڈ کے نوٹ کا خیال آیا جو الزبتھ کے بیان کے مطابق سرخ لفافے سے نکلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ الزبتھ مجھے الو بنا رہی ہو اور اصل کاغذ نکال کر سسپنس پیدا کرنے کی خاطر اس کی جگہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ رکھ دیا ہو۔ مگر صورتحال یہ تھی کہ میں نے خود لفافے کا بغور جائزہ لیا تھا اور وہ بہت ہلکا پھلکا معلوم ہوا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز موجود ہی نہ ہو۔ چنانچہ یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ بہت ممکن ہے اس میں 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہی ہو جو بہت خفیف ہوتا ہے اور کسی دبیز لفافے میں اس کی موجودگی کا خاص پتہ نہیں چل سکتا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ نوٹ اس میں کیوں رکھا گیا تھا، اس کی کیا اہمیت تھی؟ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ اب میں نوٹ کے نمبروں کو ڈھونڈ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ 10 پاؤنڈ کے اس نوٹ کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ 10 شدہ نمبروں کی ترتیب سے کوئی مخصوص تالا کھل سکتا ہو اور وہ قفل کسی سیف، کسی الماری یا کسی خفیہ راستے بلکہ کسی اہم مقام کا بھی ہو سکتا ہے۔ خزانے کا خیال مجھے اس لیے نہیں آیا کہ یہ فرسودہ ہو چکی ہیں باتیں، اور پھر کسی قدیم خزانے میں جدید ترین قفل کا استعمال ممکن بھی نہیں تھا۔ البتہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ یہ نمبر کسی ارب پتی شخص کی تجوری کے ہو سکتے ہیں، اور 10 پاؤنڈ کے نوٹ کے حوالے سے یہ بات یقینی تھی کہ اس معاملے کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ الزبتھ کو اس معاملے سے آگاہ کروں یا نہ کروں۔ بہرحال میں کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ محض قیاس ہے، کوئی حتمی بات نہیں، میرا قیاس غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرخ لفافہ اور اس سے برآمد ہونے والی ہر چیز کا تعلق مریم سے ہے، الزبتھ سے نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے الزبتھ کو سلسلے میں لا علم رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ جو ہی موقع ملا یہ نوٹ مریم کے پتے پر ارسال کر دوں گا۔ اس خیال کے تحت میں نے نوٹ احتیاط سے پرس میں رکھ لیا۔ اس کے ضائع ہونے یا خرچ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا کیونکہ امریکہ کی کرنسی ڈالر تھی۔ میں بستر پر لیٹا تو کافی رات گزر چکی تھی، اس لیے لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ دروازہ میں نے بند کر دیا تھا اور تیز لائٹ بجھا کر 0 پاور کا گرین بلب روشن کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا۔ جب آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، اور اچانک بیدار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں گھبرا کر تیزی سے اٹھنے کے بجائے خاموشی سے بستر پر پڑا یہ اندازہ کرتا رہا کہ کون ہے، کس طرف ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ عقب میں ایک عجیب سی چیخ کی آواز آئی اور کوئی وزنی شے دھم سے مجھ پر آن گری۔ بلا شبہ اس وقت اچانک میں اس حملے سے کسی قدر بدحواس ہو گیا، اور اسی بدحواسی میں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے میں نے اس وزنی چیز کو سامنے کی طرف اچھال دیا۔ اسی وقت وہ غیر مانوس اور حیوانی آواز پھر سنائی دی، لیکن میں اتنی دیر میں ہوشیار ہو کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے سامنے دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہوئے اس خوخار چمپینزی بندر کو دیکھ رہا تھا جو جسامت میں ریچھ سے مشابہ تھا اور دانت نکالتا ہوا خو خو کرتا میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں چمپینزیوں کے بارے میں پڑھ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ عادات و خصال کے اعتبار سے یہ انسان سے بہت مشابہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ جبلی طور پر انتہائی کینہ پرور سمجھے جاتے ہیں، مگر جب دوست بن جاتے ہیں تو بالکل انسانوں کی طرح گھل مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت دوست بنانے کا نہیں تھا۔ اس وقت وہ کسی غضبناک چیتے کی طرح لگ رہا تھا اور دانت نکال کر بار بار حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس سے مقابلہ کرنا تھا اور اپنی جان بچانی تھی، لیکن اتفاق سے میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ریوالور یا خنجر۔ میں سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ اچھلا اور میری گردن میں ہاتھ ڈال کر لپٹ گیا۔ اس کا وزن کم و بیش 150 پاؤنڈ ضرور ہوگا۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ اس کے بوجھ سے میں اس کے ساتھ ہی فرش پر گر گیا۔ اس کے لمبے اور نوکیلے تیز ناخن میرے شانوں میں پیوست ہو گئے۔ میں شدت کرب سے بلبلا اٹھا۔ وہ خوں خوں کرتا ہوا مجھے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور یہ میرے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا کیونکہ اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کئی گنا طاقتور تھا، لیکن مجھے اس سے جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر پوری قوت سے اس کی پیشانی پہ ضرب لگائی۔ اس کے منہ سے کرہ نکل گئی، ساتھ ہی اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ میں اسے چھوڑ کر فوراً کھڑا ہو گیا، مگر وہ بے جان سا فرش پر گرا رہا۔ شاید ہاتھوں کی ضرب سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اسے زیر کرنے کا اچھا موقع تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے نوکیلے دانت میری پنڈلی کے گوشت میں گاڑ دیے اور ساتھ ہی حلق سے ہولناک آواز بھی نکال رہا تھا۔ اگرچہ میں اسی انداز سے مریم کے چیتے کو ہلاک کر چکا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس خنجر موجود تھا، جبکہ چمپینزی اس چیتے سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے پھر وہی حربہ آزمایا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں قوت سے اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ چیخ کر پیچھے الٹ گیا اور فرش پر بے سود ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ دونوں ضربات شدید تھیں۔ میں اس کی طرف بڑھا، مگر وہ اچھل کر الماری پر چڑھ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگا کر روشن دان میں پہنچ گیا۔ اس نے 2-3 دفعہ پھوکھیا کر مجھے پھپکی دی اور روشن دان کے راستے میں، جس میں کوئی سلاخ نہیں تھی، دوسری جانب کود گیا۔ اس بلائے ناگہانی سے نجات ملی تو مجھے اپنے زخموں کی فکر ہوئی۔ چمپینزی کے جاتے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے زہریلے دانت اور ناخن میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے تھے۔ میں اپنے زخموں کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور الزبتھ کی آواز آئی، سکندر، کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے لہو لہان دیکھ کر وہ متحوش ہو گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہوا؟ تمہیں زخم کیسے لگے؟ ایک چمپینزی سے مقابلہ ہو گیا تھا۔ چمپینزی؟ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ وہ اندر کیسے داخل ہوا؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اندر کیسے آیا۔ نیند کے عالم میں نے اس کی چیخ سنی تھی، پھر وہ اچانک مجھ پہ حملہ ور ہو گیا تھا۔ میں تو دروازہ بند کر کے سویا تھا اور تمہارے آنے کے وقت تک دروازہ بند ہی تھا۔ شاید وہ پہلے سے کمرے میں موجود تھا یا اس روشن دان کے راستے آیا ہوگا جس سے دوبارہ واپس چلا گیا۔ وہ چمپینزی خاصی بڑی قد و قامت کا تھا؟ ہاں، چھوٹی نسل کے ریچھ سے مشابہ تھا۔ غالباً تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، شاید زولوجیکل گارڈن سے نکل کر آ گیا ہوگا۔ خیر چھوڑو ذکر کو، اس وقت تمہیں ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ وہ فوراً کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ڈاکٹر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ زخموں کی ڈریسنگ کی، پھر جسم کے مختلف حصوں پر 5 انجیکشن لگائے، ٹیبلٹ اور کیپسول دیے اور الزبتھ کو میرے بارے میں ہدایات دیتا رخصت ہو گیا۔ یہ روشن دان میں آج ہی بند کرا دوں گی یا اس میں لوہے کی سلاخیں لگا دی جائیں گی۔ تم کھڑکیاں اور دروازے ہمیشہ بند رکھا کرو، میں جانتی ہوں۔ الزبتھ کیا کہنا چاہتی تھی یہ بات مجھے معلوم نہ ہو سکی کیونکہ میں اس کا جملہ پورا نہیں سن سکا تھا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ شاید ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔